انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین گرامی، آج 10 محرم حضرت امام حسین، وہ نبی کے نواسے جن کے لیے فرمایا حسین منی و انا من الحسین، آج شہید ہو گئے ہیں۔ رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین۔ یہ وہ آخری الفاظ ہیں امام حسین کے، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف واپس پلٹ کر جائیں گے، راضی ہیں اس کی قضا پر اور تسلیم ہیں اس کے امر پر۔ لا معبود سواک، یا اللہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے قابل نہیں۔ یا غیاث المستغیثین، اے پکارنے والوں کو جواب دینے والے۔ یہ وہ الفاظ ہیں عاشور کے دن امام حسین کے۔ صبح سے عصر تک اپنے عزیزوں کے لاشیں، اپنے پیاروں کے لاشیں، اپنے اصحاب کے لاشیں اٹھائے، اور ہر لاشے پر حسین مولا کی زبان پہ شکر کے کلمات تھے، اللہ کی تسبیح کے الفاظ تھے۔ خاص طور پر جتنا زیادہ قریبی رشتہ اور تعلق دار اور احساسات اور فطری تقاضوں کے مطابق جتنا زیادہ قریبی تعلق کسی شہید سے ہوتا تھا، اتنا ہی امام حسین علیہ السلام آنکھوں میں آنسو اور زبان پہ کلمات تشکر، یا اللہ تیرا شکر ہے، کیونکہ سب سے زیادہ پیار اپنے بچوں میں حضرت علی اکبر سے تھا امام حسین کو، اور کیونکہ شبیہ رسول تھے، فرماتے تھے کہ میں جب نانا کا مشتاق ہوتا تھا، جب مجھے نانا یاد آتے تھے تو میں علی اکبر کو خوب نگاہ بھر کے دیکھتا ہوں تو مجھے نانا کی یاد کی تسکین ہوتی ہے۔ لہٰذا جب حضرت علی اکبر کو بھیج رہے ہیں میدان میں، اجازت دی ہے، انہوں نے اجازت مانگی کہ بابا میں جاؤں، اور آپ نے بھیجا تو بہت سجا کے سنوار کے اپنے ہاتھوں سے امامہ باندھا، اپنے ہاتھوں سے تیار کیا اپنے بچے کو، اور ایک جملہ کہا کہ اللہم شہد علی ہؤلاء القوم، یا اللہ اس قوم اشقیاء پر، اس یزیدی لشکر پر گواہ بن، فقد برز الیہم، اب ان کی جانب میں گویا بھیج رہا ہوں، یا صحیح ترجمہ ہوگا کہ ان کی جانب اب جا رہا ہے، غلام، ایک جوان، من تشبہ برسولک، جس کی شباہت تیرے رسول سے بہت زیادہ ہے، خلقاً و خلقاً و منطقہ، تیرے رسول جیسی شکل ہے اس کی، تیرے رسول جیسا اخلاق ہے، اللہ، اور تیرے رسول جیسا لہجہ ہے، کیونکہ حضرت علی اکبر سے جو صبح عاشور کی اذان کہلوائی ہے، وہ ایک علت اس کی یہ لکھتے ہیں کہ کیونکہ نبی کا لہجہ اس طرف یزیدی لشکر میں اصحاب اور بعض اولاد اصحاب تھے، یعنی اصحاب کی اولادیں تو تھیں، یہ تو طے ہے، لیکن بعض اصحاب بھی تھے جنہوں نے امام حسین کو دیکھا تھا، تو اس لیے آپ نے علی اکبر کے لہجے میں اذان کہلوائی، علی اکبر علیہ السلام سے اذان کہلوائی کہ وہ نبی کے لہجے سے آشنا تھے۔ شاید ایک آدمی کو بھی ہدایت مل جائے، ایک آدمی کو بھی احساس ہو جائے، اس کا ضمیر بیدار ہو جائے کہ میں کیا کر رہا ہوں، اسے جہنم سے بچا رہے تھے امام حسین، یعنی ہر طریقہ اپنایا حضرت نے لوگوں کو جہنم سے بچانے کا، ان میں سے ایک طریقہ یہ تھا۔ تو ایسی ہستیوں کو، ایسی شخصیات کو، ایسے پیاروں کو جب بھیجتے تھے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، اور پھر خود جب سب قربان ہو گئے، حتیٰ وہ آخری کم سن ترین شہید حضرت علی اصغر شہید ہو گئے، حضرت عبداللہ رضی شہید ہو گئے رضوان اللہ تعالیٰ علیہما، تو پھر کربلا میں خود اکیلے تھے اور اپنی قربانی کو گئے، اور جب آپ گئے تو آپ نے کچھ دیر جلوہ دکھایا ہے اپنے بابا کے انداز وغا کا، شجاعت کا انداز جو مولا علی کا تھا، تلوار چلانے کا انداز، گھوڑے پہ چڑھنے اترنے کا انداز، دشمن کو مارنے کا انداز، وہ کچھ دیر کے لیے منظر دکھایا تاکہ یہ بھی رہے کہ میں تھکا نہیں ہوں،
میں ہمت نہیں ہار رہا، میں تم سے مکمل اکیلا رہ کے بھی مقابلہ کر سکتا ہوں۔ لیکن پھر کربلا کا میدان ہے، حسین مولا کو جان قربان کرنی ہے، تو پھر ایک منظر بنا کہ خود اللہ کی جانب سے آواز آنا شروع ہوئی کہ اے میرے پیارے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی، واپس آ جا، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف واپس آ جائے اس حالت میں کہ تو اپنے رب سے راضی ہے۔ یہ جو کچھ تو کر رہا ہے تو رب سے راضی ہے نا، کوئی شکوہ نہیں کہہ رہا، کوئی گلہ نہیں کر رہا، کوئی تو اعتراض نہیں کر رہا، تو کسی کے خلاف بات نہیں کر رہا، تو اپنے رب سے راضی ہے اور تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ تو اب اس کیفیت میں ہے، اب تو اپنے رب کی آغوش میں آ جا، تو اپنے رب کے پاس آ جا، تو اپنے رب کے اندر فنا ہو جا۔ قطرہ، اگر امام حسین تو خود بحر بے کراں ہیں، لیکن اگر قطرہ سمندر میں چلا جائے تو وہ بھی سمندر ہو جاتا ہے نا۔ امام حسین نے جب خود کو اللہ میں فنا کر دیا، تو اب یہ کربلا کا جو واقعہ ہے، یہ جو یاد ہے، جو امام حسین کا تذکرہ ہے، یہ گویا اللہ کا تذکرہ ہے۔ اللہ ہمیں آج کے دن سے استفادے کی توفیق عطا فرمائے۔ علامہ صاحب، کوئی ایسا واقعہ جو امام حسین کا جو روح میں گھر کر جائے کہ انہیں سب تمام چیزوں کا وہ ایک خاصا آپ ایک بتاتے ہیں، ایک مارکا جو ہوا جب امام حسین نے اسے کہا کہ بھئی تم فلاں فلاں ہو، لے جا کے بتا دو اپنی بیٹی کو کہ میں باغی نہیں ہوں۔ دیکھیں، امام حسین علیہ السلام نے تو کربلا کے میدان میں بہت سے اپنی کرامتیں اور معجزات دکھائے، بتایا کہ میں اللہ کا خاص مقرب ہوں، اللہ نے مجھے کمالات دیے ہیں۔ مثلاً آپ نے ایک پیاسے بچے کے کہنے پر، خود اپنی بچی سکینہ کے کہنے پر، جب وہ پانی کا بار بار مطالبہ کر رہی تھی، ایک باپ بھی انسان اکمل اولاد سے، اور وہ بھی بیٹیوں سے، باپ کا پیار ایک محاورہ ہے، ایک ضرب المثل ہے۔ جب انہوں نے بار بار کہا بابا پیاسی ہوں، ہمارا بچہ تو اگر ایک دفعہ بھی ہم سے کہے تو ہم اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، ہمارا بچہ ہم سے کچھ مانگ رہا ہے۔ امام حسین سے بی بی پانی مانگ رہی ہیں، وہ چیز مانگ رہی ہیں جو سب کا حق ہے، کوئی ایسی خاص چیز، کوئی خواہشات تھوڑی تھیں، کوئی فرمائشات تھوڑی تھیں، جینے کا حق ہے بھائی، پانی۔ تو حضرت نے پھر پتھر ہٹایا تو پانی ابلنے لگا، یہ کرامت دکھائی حضرت نے۔ تو ایک پیاسا بچہ، اسے تازہ ابلتا پانی نظر آئے گا تو کیا کرے گا؟ تو بڑھی فوراً پانی کی طرف نا، تو فوراً آواز دے کر کہا کہ پھر نانا کی امت کی بخشش نہیں ہوگی، امت مصطفیٰ نجات نہیں پائے گی۔ اللہ اکبر۔ امام حسین تو امام حسین ہے، سلام ہو جناب سکینہ پر، سلام ہو حسین مولا کے بچوں پر۔ وہ بڑھتے ہوئے قدم رک گئے اور کہا نہیں بابا، میں پیاسی رہوں گی۔ ایک 4 سال کی بچی، ایک 4 سال کی بچی کا یہ معرفت کا مقام ہے، یہ ولایت کا مقام ہے۔ اپنے اوپر جس کو قابو ہو وہی ولی بنتا ہے نا۔ ایسا ہی ہے۔ اسی لیے باب الحوائج، جن کے گھر کا بچہ بچہ باب الحوائج ہے۔ امام نے وہ پتھر واپس رکھ دیا، پانی بند ہو گیا۔ تو یہ واقعات، یا کہتے ہیں کہ ایک مسافر ہے جو کوفے میں داخل ہوتا ہے، دیکھتا ہے کہ بازار بند ہیں، دکانیں بند ہیں، کوئی مارکیٹ، کوئی دکان، کوئی خریدار، کوئی مرد، کوئی چہل پہل، کچھ نہیں۔ کافی عرصے بعد شہر میں آیا تھا، سوچنے لگا کیا ہوا، کوفے والے کہاں چلے گئے؟ گھر میں داخل ہوا، بیٹی نے استقبال کیا، اس سے پوچھا بیٹا کوفے والے کہاں چلے گئے، کیا ہے کوفے میں، کیا ہو گیا ہے؟ کہ بابا کچھ نہیں ہوا ہے، کچھ فاصلے پر ایک بیابان ہے، ایک صحرا ہے جس میں ایک باغی نے خروج کیا ہے حاکم وقت یزید کے خلاف، اور اس باغی کو مارنے کا حکومتی اعلان ہے کہ سب مل کر اسے مارو، اسے ایسا مارو کہ عبرت ہو جائے، کوئی اور پھر بغاوت نہ کرے۔ تو سب اسے مارنے کے لیے گئے، آپ بھی جائیے اور جا کر اس کو مار کر آئیے۔ اس زمین کو کربلا کہتے ہیں۔ اس کا نام لکھا ہے عبداللہ ابن عفیف ازدی۔ اس نے کہا کہ بیٹا اس کا نام کیا ہے، کون ہے باغی؟ ذرائع ابلاغ تو تھے نہیں اس وقت میں، لوگوں تک خبریں پہنچنا مہینوں لگ جاتے تھے۔ تو بیٹی کا نے بابا اب نام نہیں معلوم، بس کہہ رہے ہیں ایک باغی ہے جو مدینے سے آیا ہے اور اس کو گھیر لیا ہے لشکر نے، یزیدی سپاہیوں نے، اور اسے مارنے کے لیے سب کو جانا ہے۔ تو کہا بابا آپ بھی جائیے، کہیں مخبری نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی خبر پھیلے اور آپ کو گرفتار کر لیں، بعد میں سزائیں دیں۔ عبداللہ کہتا ہے مجھے اپنی جان، اپنی آبرو عزیز تھی، میں نے گھوڑا پھر تیار کیا، جانے لگا تو بیٹی نے رخصت کرتے ہوئے کہا بابا آپ جنگ پر جا رہے ہیں، جنگ میں مال غنیمت بھی ملتا ہے، اگر مال غنیمت میں یمنی پتھر، عقیق یمنی مل جائے تو میرے لیے لے آئیے گا، میں اپنے گلے کا ہار بنانا چاہتی ہوں۔ کہتا ہے کہ میں گھوڑے پر بیٹھ کر روانہ ہوا، جب کربلا پہنچا تو عاشور کا دن تھا، عصر کا وقت تھا، میں نے عجیب منظر دیکھا، ایک زخمی ہے
اور اس کا امامہ کھل کے اس کی گردن میں آ گیا ہے، کوئی اس کی مدد کرنے والا نہیں ہے، اس کے سارے آوان و انصار مارے جا چکے ہیں، مجھے اتنا تھا کہ بس اس کو مار دوں گا تو جنگ ختم ہو جائے گی۔ کہتا ہے کہ میں اس کے قریب گیا، میں تلوار تان کر اس پہ تلوار چلانا چاہی تو اس نے ایک دم مجھے مڑ کے دیکھا اور کہا عبداللہ قریب آؤ۔ تو کہتے ہیں میں گھبرا گیا کہ یہ کون ہے جو میرے نام سے مجھے جانتے ہیں۔ میں رکا تو پھر ان کی آواز آئی جلدی آؤ میرے قریب۔ میں بہت گھبرایا ہوا تھا تو انہوں نے ہاتھ سے انگوٹھی اتاری اور کہا یہ یمنی پتھر ہے، حقیقی یمنی ہے، اپنی بیٹی کو جا کے دینا اور کہنا میں باغی نہیں ہوں، میں نبی کا نواسہ حسین ابن علی ہوں۔ عبداللہ تو چاہنے والا تھا، اس نے مولا کا دفاع کرنا شروع کیا۔ مولا نے فرمایا واپس چلے جاؤ، واپس چلے جاؤ۔ اس نے کہا مولا میں آپ کو اکیلا چھوڑ کے کیسے جاؤں؟ فرمان لگے چلے جاؤ، کچھ دن بعد میری بہنیں آئیں گی، میری گھر کی بیویاں آئیں گی، انہیں چادریں لا کے دے دینا، ان کی مدد کرنا، ان کا خیال کرنا، وہ آل رسول ہیں، آل رسول کی محبت رسول واجب کر کے گئے ہیں، میری بچیوں کا خیال رکھنا۔ کربلا کرامتوں کا میدان ہے، عاشور بلندیوں کا دن ہے۔ اللہ ہمیں امام حسین کے تصدق میں بلندیاں اور کرامتیں عطا فرمائے۔